Kavanhar inna Shania ka huwal abtar. Sir, before I start my comments, I would like to quote the latest magazine of Economist, which in the backdrop of elections in Venezuela, ye unke opening comments hain. There comes a moment in a country's descent into dictatorship when a heavily armed regime tries to force millions of people to accept that black is white, bad is good, and losers are the winners. Iski sir, manifestation, actual manifestation. Finance Minister Saab, have patience, you are new to the house. अच्छा सर, सर मैं ये कहता हूँ, सर देखें आप मुझे बोलने दें, आप देखें, ओके ओके, अच्छा सर, किसी भी मुल्क में जहाँ पे के डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी उस मुल्क के अवाम एक वोट की पर्ची के ज़रिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं और वही अवाम की मंशा होती है कि जिसको उन्होंने इलेक्ट किया वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो जिम्मेदारी है जो आइन ने दी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने के जो कि अभी सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उनके जिम्मेदारी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करें। उस इलेक्शंस में जो कि 2000, आपकी एक्सपर्टीज और है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए, जबकि असेंबलियां वक्त से पहले तोड़ दी जाएं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया गया और 90 डेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सका। कभी उन्होंने बहाना किसी चीज़ का बनाया, कभी किसी चीज़ का बनाया, कभी पैसे नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है, कभी हमने कच्चे के डाकुओं को वो करना है इसलिए वो मसरूफ़ उधर हैं तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन आइन को तोड़ा गया। उसके बाद जो इशू था आरओज का और जुडिशरी का, जिसमें कि आरओज को जो हमारी डिमांड थी, जो जनरल एक वो था कि जुडिशरी के लोग इलेक्शंस करवाएं, उसकी जगह उन्होंने आरओज अपने सिविल सर्वेंट्स को लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो इलेक्शन की जगह उन्होंने हमारा सिंबल छीन लिया, सिंबल छीन लिया। उसके बाद क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आया नहीं था, एक दिन पहले इलेक्शन अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के लिए कैंडिडेट्स, उनको 13 जनवरी को एक शाम के वक्त, रात के वक्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सर्कुलर जारी की गया कि कोई भी किसी और पार्टी के नाम पे इनके कागजात ना लिए जाएं। जो कहते हैं ना कि रिजर्व सीट्स में ये हो गया वो हो गया, बुनियादी तौर पे मैं आपको बड़ा क्विक रन डाउन दे रहा हूं एंड आई वेरी क्विकली, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मोर देन 10 मिनट्स। थैंक यू। वो क्या किया इन्होंने कि जब ये ले लिए हमसे इंतखाबात और हमें हर तरह के रेडिकुलस किस्म के इंतखाबी निशानात दिए गए, कि वो जूता था वो भी इन्हीं के सर पड़ा, चाहे वो चिमटा था वो भी उन्हीं के कान खींचे गए, और आवाम ने एक ऐसे तरीके से, बावजूद इसके कि इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट, टेलीफोन उनको सस्पेंड किया गया, मेरा अगर फैमिली ट्री है जिसमें कि मैं वोटर हूं एक्स जगह पे,
تو میری وائف کا کسی اور جگہ پہ پھینک دیا ووٹ, اور ہر طرح کی جیری مانڈرنگ کی گئی. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے, وہ اس کھنونے اس میں مصروف تھا, ایکٹیویٹی میں مصروف تھا. لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو جنہوں نے باوجود تمام تکالیف کے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کیا. اس کے بعد جب الیکشنز کے ریزلٹ اناؤنسمنٹ جب میڈیا میں اناؤنس ہو رہے تھے اور اس میں پی ٹی آئی سے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس بڑی لیڈ سے جیت رہے تھے, سڈنلی سسپینڈ کر دیا گیا. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 گھنٹے کے اندر الیکشنز کے ریزلٹ دیں گے, 5 دن لگ گئے ریزلٹس آنے میں. اس کے بعد جو ہوا وہ ساری قوم کو پتہ ہے. اس کا ذکر نہیں کرتے کہ ہم کس طرح سے کینڈیڈیٹس کے کاغذات چھینے گئے, کتنا آبسٹرکٹ کیا گیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے گئی ہے, تو آیا فارم 45-47, نتائج 47 کے تبدیل کیے گئے. یہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد کیا ریمیڈی رہ جاتی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے پاس؟ آپ خود الیکشن لڑ چکے ہیں, ماشاءاللہ جیتے بھی ہیں, کتنے الیکشن آپ نے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک میکنزم اویلیبل ہے کانسٹیٹیوشن میں, اور وہ میکنزم ہے کہ آپ الیکشن ٹریبونل جاتے ہیں. الیکشن ٹریبونل جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں. جب وہ ہوا تو پھر یہ ایک جو جس کو میں لیجسلیٹو سی سو کہتا ہوں وہ شروع ہوا, اور جس میں کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا جس کا کہ میں بھی ممبر تھا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ الیکشن ٹریبونل comprised of a panel of retired and serving judges both. Come 5th August 2023, گورنمنٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوٹ کا ایک چینج لاتی ہے اس میں, اسی لا میں الیکشن ٹریبیونل comprised of serving judges of the high court only, اور ساتھ میں جو کمیشن shall appoint a sitting judge as election tribunal in consultation with the chief justice of the high court concerned, یہ تھا. پھر کم 2024 جبکہ یہ دیکھا کہ یہ الیکشن ٹریبونل جو کہ ایک لاہور ہائی کورٹ نے بنا بھی دیے تھے, ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ تو انصاف کرنے والے ججز ہیں, تو اب اس کا راستہ کیسے روکا جائے. اگین یہ پارلیمنٹ یوز ہوتی ہے, یہی اپر ہاؤس یہی لوور ہاؤس استعمال ہوتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ. دیکھیں آپ کو ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, ایک چوری کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ نے 2024 میں پھر آپ لائے اس میں چینج, الیکشن ٹریبیونل comprised of a panel of retired and serving judges both, اور ساتھ میں اس میں ایک اور ایڈیشن ہوئی کہ in case of appointment of sitting judge as the election tribunal, the commission shall, ان کی جگہ shall ہو گیا, consult with the chief justice of the high court concerned. اب سر دیکھیں یہ چیز بنیادی طور پہ کیا شو کرتی ہے. یہ شو کرتی ہے کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے کہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جائے, اور کس طرح سے وہ کینڈیڈیٹس جو کہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, جو آج کل بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس آج کے بل کی مدح میں, وہ لوگ ہیں جو کہ بری طرح ہارے ہوئے تھے اور آج انہوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اس سے سر ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب عوام ان لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے جو کہ انہوں نے بھیجا ہوتا ہے, اور اس کی جگہ جب دوسرے آ جاتے ہیں تو ان کی تو عوام سے نہ ان کی عوام کی بیکنگ ہوتی ہے, نہ عوام کی وہ خیال رکھتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ اپنے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ ان کے جو فارم 45 ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ
ان کی کیا حیثیت ہے. تو نتیجتاً وہ چینج کر دیا جاتا ہے. پھر اب جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, آج کے بل کی طرف آتے ہیں, جو کہ بڑے اسی چوری کی طرح اندر داخل کیا گیا اس ہاؤس کی پروسیڈنگز میں جس طرح کے ہے یہ بل. یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ ٹھیک کام کرو گے تو آپ چھپ کے نہیں کرو گے, آپ گھومتے گھماتے نیچے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے, آپ ڈائریکٹ آئیں گے. لیکن آپ کو چونکہ متا ہے کہ یہ بل بدنیتی پہ مبنی ہے, آپ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں کہ میجورٹی ججز انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے, تھی اور انشاءاللہ رہے گی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو, اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے. اب اس سے بڑی انڈائٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے سر, کہ جب آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک فیصلہ دے رہی ہے جس میں کہ ریزرو سیٹس, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا سپریم کورٹ میں پٹیشنز داخل کر رہے ہیں کہ جی یہ ریزرو سیٹس ہمیں دی جائیں. یار کوئی موریلٹی ہوتی ہے, کوئی اسپرٹ ہوتی ہے, کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے, کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں. آپ جو ہے اور ادھر بھیک مانگنے, جو کہ پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو دیا تھا اس کو آپ نے چوری کر لیا, اور کوئی شرم بھی نہیں ہے. آپ کیسے پہنچ جا سکتے ہیں جو کہ ایک چیز آپ نے کمائی نہیں ہے, کیسے آپ دوسری کی وراثت میں آپ چلے گئے ہیں. یہ خیراتی جو سیٹیں ہیں, یہ خیراتی سیٹیں, میں آپ کو بتاتا ہوں چیئرمین صاحب, آئی ایم اباؤٹ ٹو فنش بائی دا وے, کہ یہ سر یہ جو بل آیا ہے اس از بیسیکلی a direct attack on Supreme Court of Pakistan. This is against the spirit of democracy. This is a blatant, direct, a shameful attack on the majority of judges who have given a different majority. انہوں نے فیصلہ دیا اور آپ مائنورٹی ججز کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کے فیصلے پہ آپ اپنی یہ لیجسلیشن بیس کر رہے ہیں. یہ لا منسٹر صاحب, یہ قانون کے آپ رکھوالے ہیں. اس ملک میں آپ نے رول آف لا کو پروموٹ کرنا ہے, آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے. آپ ایک ایسے سلسلے میں لگ گئے ہیں جس سے کہ دیکھیں ہسٹری بڑی ظالم ہوتی ہے, وہ چیزوں کو بھولتی نہیں ہے نہ لوگوں کو بھولتی ہے. آج ہم جسٹس منیر کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ ایک ایسی لیجسلیشن, ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کے جو تاریخ ہے اس میں سب شرمندہ ہوں گے. کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ کے معزز میجورٹی ججز 8 تھے, 11 ججز, اور آپ مائنورٹی کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں, مائنورٹی کے اس پہ آپ فیصلہ دے رہے ہیں, آپ اس میں ایک امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. بیسیکلی بات یہی ہے کہ آپ صاف کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں, اور چاہے قانون ہو آئین ہو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہماری سیٹیں ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہیں, پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اس کی ڈیفینیشن بھی ذرا پڑھ لیں جو ہمارے وکیل دوست ہیں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب کیا ہے, اور آیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک سیٹ ہو اس کو 3 ریزرو سیٹس مل جائیں؟ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے سر کہ ہم ایسے قانون بنا رہے ہیں. اور لاسٹلی یہ میرا جو کچھ دوست ہیں جو کہ 2018 کی بات کرتے ہیں, بالکل 2018 کی بات کر لیتے ہیں. سر میں آپ کو 2018 کے الیکشن ریزلٹس کا, جس میں کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ووٹس, اس کی سیٹوں سے محروم کیا گیا کہ ان کو سمپل میجورٹی نہ ملے. پاکستان ایک سیکنڈ آرام سے, لیٹ دا فگر اسپیک, لیٹ دا فگر اسپیک. 2018 میں ٹوٹل نمبر آف پیٹیشنز فائلڈ were 299.
299 petitions were filed in the election tribunals, of which PTI, the highest petitions filed in National Assembly were 23, and in Provincial Assembly there were 53. A total of 76. उसके बाद PMLN जो कि कहती है कि 2018 को तक तो चलते हैं ना, आपने नेशनल असेंबली में जो पेटिशंस फाइल की आपने वो 15 थी, सिर्फ 15 थी, और पंजाब असेंबली अब 2024 पे आते हैं. This is almost the end. Total number of petitions filed, ये इलेक्शन कमीशन इसकी सोर्स है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नेशनल असेंबली में फाइल की वो 31 थी, और जो प्रोविंशियल हैं वो 48 थी पंजाब में. जुमे उलमा इस्लाम 4 नेशनल में, 19 सूबाई में. PPP एक कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल असेंबली की, 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज वो जो है उसमें की, प्रोविंशियल में की. ये सारी जो पिटिशंस हैं ये शो करता है. अगर आप 2018 पे शोर करते हैं तो पिटिशंस तो हमारी ज़्यादा थी, आप किधर सोए हुए थे? इसलिए कि आपको पता है कि आप पूरी तरह हार गए हैं, और आपने 2018 में भी हमारे मैंडेट पे डाका डाला, और आपने 2024 में उससे ज़्यादा डाका डाला. इसलिए चेयरमैन साहब इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं. हम समझते हैं कि ये कानून को घर की लौंडी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं. इलेक्शन एक्ट, इसमें तब्दीली ये लोग नहीं कर सकते यूनिलैटरली, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 8 फरवरी को जो डाका डाला था उसका ये सबूत है, जिसको ये छुपाना चाहते हैं इस अमेंडमेंट की गार्ड में. तो हम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस बिल को बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए. और एक बात सर, 2000 हमारे, ये मेरा लास्ट आर्गूमेंट है फाइनली, 2024 के इलेक्शंस बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि उस पार्टी को जिसका के मैंडेट पाकिस्तान के अवाम में दिया गया उसको नहीं दी जा रही वो मेजॉरिटी जो कि उसने पाकिस्तान के अवाम ने दी है. सर ये वाकया एक पहले भी आया था, ये वाकया आया था 1971 में आया था. बदकिस्मती से उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है टू रिडीम इटसेल्फ फ्रॉम दैट position that they took by refusing to give government to the majority party, and as a result the country split in two. आज आपके पास टाइम है to redeem yourself, और आज आप उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे कि आप 1971 में खड़े हुए थे. आप दोबारा वही मिस्टेक कर रहे हैं, आप दोबारा उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें जो कि आपने 1971 में की थी. थैंक यू वेरी मच. मिनिस्टर, इसके बाद मैं आपको देता हूँ. पोजीशन फरते जज्बात में कुछ ज़्यादा कह गए, लेकिन 2-3 चीज़ों पे वजाहत ज़रूर पेश करना चाहूँगा.